السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا PVC کی سیریز کے اندر چیپٹر 9 جس کا نام ہے آف آفینسز بائی اور ریلیٹنگ ٹو پبلک سروینٹس. اور سیکشنز آتے ہیں 161 سے 171 تک. اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈیل کریں گے 165, 165A اور 165B. شروع کرتے ہیں سیکشن 165 سے. Section 165 Public servant obtaining valuable thing without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant. Whoever being a public servant accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain for himself or for any other person any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by such public servant or having any connection with the official functions of himself or any public servant to whom he is subordinate or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned shall be punished with imprisonment of other discretion for a term which may extend to 3 years or be fined or with both. اس سیکشن کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب کوئی پبلک سرونٹ اس کے ساتھ کسی بندے کا کوئی کام آ گیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یا تو حاصل کرتا ہے یا قبول کرتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے کس چیز کی، کوئی ویلیویبل تھنگ لینے کی، لیکن وداؤٹ کنسیڈریشن. کنسیڈریشن کہتے ہیں معاوضہ. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں تو میں اس کی کنسیڈریشن ہوں گا یعنی کہ معاوضہ لوں گا، لیکن وہ کوئی چیز بھی لے رہا ہے اور اس کا معاوضہ نہیں دے رہا، یا اگر وہ معاوضہ دے رہا ہے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق معاوضہ بہت کم ہے، یعنی اس چیز کا یہ معاوضہ نہیں بنتا، تو کس بندے سے لے رہا ہے؟ جس بندے کا اس کے ساتھ کام ہے یا اس کے کسی افسر کے ساتھ کام ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، یا کسی آفیشیل فنکشنز جو اس کے انڈر آتے ہیں یا اس کا ان کے ساتھ کنسرن ہے اس میں اس کا کام ہے، یا کسی ایسے بندے کے ساتھ اس کا کام ہے جس میں یہ انٹرسٹڈ ہے، اس کو بھی پتہ ہے اس کام کا، تو پھر اس بندے کو کتنی سزا دی جائے گی؟ 3 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں دیے جائیں گے اگر یہ اس کا کام پھنسا ہوا ہے اور وہ نکلوانے کے لیے اس سے کوئی چیز لے لیتا ہے مارکیٹ ویلیو سے کم، تو یہ بھی رشوت ہے. اس کی 3 مثالیں ہیں. A collector hires a house of Z who has a settlement case pending before him. It is agreed that A shall pay 50 rupees a month, the house being such that if the bargain were made in good faith, A would be required to pay 200 rupees a month. A has obtained a valuable thing from Z without adequate consideration. A ایک کلیکٹر ہے، کلیکٹر جو ریونیو آفیسر ہوتا ہے، اور اس کے پاس کسی بندے کا بندوبست سیٹلمنٹ اس کا کیس آیا ہوا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے، یہ اس بندے سے ایک مکان لے لیتا ہے کرائے پر اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ماہانہ 50 روپے دوں گا، حالانکہ اس کی اگر گڈ فیتھ میں مارکیٹ ویلیو پتہ کی جائے تو 200 روپے اس کی قیمت بنتی ہے، لیکن یہ اس سے 50 روپے کرائے پر مکان لے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کا اس کے پاس کیس پھنسا ہوا ہے اور اب یہ اس کو یہ بات جتوا رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے اس قیمت کے اوپر مکان نہ دیا تو پھر میں تمہارا کیس خراب کروں گا، اس میں تمہیں نقصان دے دوں گا. تو اس بندے نے کیا کیا ہے، ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن کی ہے اور 165 کے تحت یہ ملزم ہے. B. A judge buys of Z who has a case pending in A's court government promissory notes at a discount when they are selling in the market at a premium. A has obtained a valuable thing from Z without adequate consideration. A ایک جج ہے اور اس کے پاس ایک بندے Z کا کیس آیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور Z کے پاس پرومسری نوٹس ہوتے ہیں. A جج کیا کرتا ہے، اس Z سے پرومسری نوٹ خرید لیتا ہے کم قیمت کے اوپر، حالانکہ وہ گڈ فیتھ میں مارکیٹ کے اوپر پریمیم قیمت یعنی کہ اچھی قیمت کے اوپر بکتے ہیں، لیکن یہ اس سے کم قیمت پر خرید لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کیس ہے اس کے پاس، لہٰذا اس بندے نے بھی ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن کی ہے اور 165 کا جرم کیا ہے. C. Z's brother is apprehended and taken before a magistrate on a charge of forgery. A sells to Z shares in a bank at a premium when they are selling in the market at a discount. Z pays A for the shares accordingly. The money so obtained by A is a valuable thing obtained by him without adequate consideration. A ایک میجسٹریٹ ہے اور Z ایک بندہ ہے جو بینک میں کام کرتا ہے پرومسری نوٹس وغیرہ کا، اور Z کا بھائی A کے پاس پکڑا ہوا آ گیا ہے پرجری کے کیس میں، جھوٹی گواہی کے کیس میں، یہ میجسٹریٹ ہے. اب اس کا بھائی اس کے پاس آ گیا، یہ کیا کرتا ہے، یہ اس بینک والے کو اپنے پرومسری نوٹس بیچتا ہے، شیئرز بیچتا ہے اچھی قیمت کے اوپر، پریمیم قیمت کے اوپر، حالانکہ اگر مارکیٹ میں ان کی قیمت دیکھی جائے تو کم قیمت ہے، لیکن وہ Z جو ہے وہ اس میجسٹریٹ سے وہ خرید رہا ہے پریمیم قیمت کے اوپر کیونکہ اس کا بھائی اس کے پاس پکڑا ہوا ہے. اگر یہ اس کے اوپر اس قیمت کے اوپر نہیں خریدتا تو وہ اس کے بھائی کو نقصان دیتا ہے. لہٰذا میجسٹریٹ صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے ان ایڈیکویٹ کنسیڈریشن والا جرم کیا ہے اور 165 کے تحت وہ ملزم ہے. 165A
Punishment for abatement of offence is defined in section 161 and 165. Whoever abets any offence punishable under section 161 or 165 shall, whether the offence abated or is not committed in consequence of abatement, be punished with the punishment provided for that offence. کہ 161 اور 165 کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، 161 کے اندر پبلک سرونٹ خود رشوت لیتا ہے، 165 کے اندر وہ پیسے تو نہیں لیتا لیکن کوئی فائدہ لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ان دونوں افینسز کی اگر کوئی ابیٹمنٹ کرتا ہے، یعنی کہ خود نہیں کرتا، کسی کو اکساتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں، خود پیچھے رہتا ہے، کسی اور بندے کو آگے کرتا ہے. اب اگر وہ رشوت ستانی ہو گئی تب بھی جرم ہے، اگر نہ بھی ہوئی تب بھی جرم ہے. یہاں لکھا ہوا ہے whether it is committed or not committed. اس نے کسی کو آگے کیا کہ اس پبلک سرونٹ یا اس جج کو رشوت کا کہو، اور اس نے رشوت کا کہہ دیا. اگر اس نے رشوت لے لی تو افینس ہو گیا، پھر بھی یہ ملزم ہے. اور اگر اس نے رشوت سے انکار کر دیا تو اس کی طرف سے جرم ہو جائے گا، اس کو پھر بھی سزا دی جائے گی اس جرم کی جو بنتی ہے. 165B. Certain abettors accepted. A person shall be deemed not to abet an offence punishable under section 161 or 165 if he is induced, compelled, coerced or intimidated to offer or give any such gratification as is referred to 161 for any of the purposes mentioned therein, or any valuable thing without consideration, or for an adequate consideration to any such person, public servant, as is referred to in 165. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بعض جو ابیٹرز ہوں گے، اعانت کرنے والے ہوں گے، ان کو استثناء حاصل ہے. کون سے لوگ؟ جن کو رشوت دینے کے لیے یا انڈیوس کیا جائے، کمپیل کیا جائے، کورس کیا جائے یا انٹیمیڈیٹ کیا جائے. انڈیوس کہتے ہیں آمادہ کرنا، کسی کو دھوکے سے کروا لینا، رشوت دلوا لینا. کمپیل کہتے ہیں مجبور کرنا، اس کے لیے کوئی اور راستہ ہی نہ چھوڑنا. کورس کہتے ہیں دھوکہ دے کر، کسی کو پتہ نہیں تھا اور اس سے آپ نے یہ کام جھوٹ موٹ سے کرا لیا. اور انٹیمیڈیٹ کہتے ہیں دھمکی دے کر، ڈرا دھمکا کر. ان 4 طریقوں سے اگر کسی نے رشوت دینے کے لیے کسی کو مجبور کیا ہے تو وہ رشوت نہیں ہوگی، وہ جرم نہیں ہوگا، اس بندے کو استثناء حاصل ہے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر سیکشن 165 165A 165B سے ریلیٹڈ. امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.